بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ گوادر، جیونی اور سربند میں کئی گھنٹوں کی مسلسل بارش نے پورے علاقے کو ڈبو دیا۔ درجنوں مکان جزوی طور پر منہدم، گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ جگہوں پر نقل مکانی پر مجبور۔ گوادر ایئرپورٹ اور اطراف میں سیلابی صورتحال، فلائٹ آپریشن معطل، ساحلی علاقوں میں موجود کشتیاں سمندر برد۔ جیونی میں 3 بند بھی ٹوٹ گئے، کوسٹل ہائی وے بھی زیر آب آ چکی۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند۔ پی ڈی ایم اے نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو مشینری فراہم کر دی۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس آج وزیر اعظم کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی اسکواڈ بھی عدالت میں موجود۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، عدالت کے احاطے میں ایف سی اہلکار تعینات۔ گزشتہ 2 سماعتوں پر وزیر اعظم پیش نہیں ہوئے۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نئی ایڈوائس اسپیکر آفس کو موصول۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم نے اسپیکر کو قومی اسمبلی اجلاس کل صبح 10 بجے بلانے کی ایڈوائس دی۔ وزارت قانون، اٹارنی جنرل اور وزارت پارلیمانی امور سے مشاورت کے بعد ایڈوائس بھجوائی گئی۔ نگران وزیر اعظم نے بھی آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت اجلاس کل بلانا ناگزیر قرار دیا۔ حکومت آج شام تک صدر کی جانب سے اجلاس بلانے کا انتظار کرے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کریں گے۔ اجلاس کے ایجنڈے پر سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری لی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی نو منتخب اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی آج شیڈیول۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 9 منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر مشتاق غنی اجلاس میں 9 منتخب اراکین سے حلف لیں گے۔ انتخابات میں کامیاب ہونے والے 67 اراکین پہلی بار خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ ہوں گے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی آج 3 بجے منعقد ہوگا۔ اجلاس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس کی صدارت بلوچستان اسمبلی کے سینئر رکن زمرک خان اچکزئی کریں گے۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد۔ مراد علی شاہ کو گارڈ آف آنر پیش۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ چیف سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم، آئی جی پولیس رفت مختار، صوبائی سیکریٹریز اور دیگر اعلیٰ افسران کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کراچی کی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، میری پہلی ذمہ داری سندھ کی عوام اور ان کے املاک کی حفاظت ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی صورتحال سے مطمئن نہیں۔ اسٹریٹ کرائم ختم کرنا ہوگا تو عوام میں اعتماد بحال ہوگا۔ سکھر اور لاڑکانہ کے کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کو ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ پولیس، رینجرز اور دیگر ادارے مل کر صوبے کو منشیات سے پاک کریں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق درخواستوں پر سماعت جاری۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن نے تمام پارلیمانی جماعتوں کو اس کیس میں فریق بنایا۔ الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو تیاری کا وقت دے۔ ممبر اکرام اللہ خان نے ریمارکس دیے کہ کیا آپ سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر رہے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے دانستہ تاخیر کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کے جائزے کے لیے 3 اجلاس کیے۔ طویل مشاورت کے بعد سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت کا فیصلہ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی اور سرکاری اداروں کی اجازت کے بغیر تعمیرات کا کیس۔ عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اجازت کے بغیر تعمیر ہونے والی عمارتوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے ایس پی سی اے کو حکم دیا کہ کتنی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں ان کا 1 ماہ میں مکمل ریکارڈ پیش کیا جائے۔ غیر قانونی تعمیرات کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے کے ایم سی اور کے ڈی اے کی معاونت بھی حاصل کرنے کا حکم۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ انوار الحق کاکڑ کو لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے۔
لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کو لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں ہائی کورٹ نے طلب کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 بار طلب کیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے، اور آج انوار الحق کاکڑ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق یہ کیس ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کو لاپتہ افراد کی بازیابی کے کیس سے متعلق انہیں طلب کیا گیا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کیس کی سماعت کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ کو لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں ہائی کورٹ نے طلب کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 بار انہیں طلب کیا گیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے، اور آج وہ پیش ہو چکے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد اس کیس کی سماعت ہوگی۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ ثاقب بشیر اس سماعت سے متعلق ہمیں بتائیں گے۔ ثاقب بتائیے۔ جی، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بلوچ طلبہ سے متعلق کیس تھا جس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے سخت احکامات جاری کیے تھے کہ انوار الحق کاکڑ ذاتی حیثیت میں آج جو ہے وہ پیش ہوں، اور اب وہ پیش ہو چکے ہیں۔ اٹارنی جنرل بھی ان کے ساتھ ہیں، نگران وزیر داخلہ بھی ان کے ساتھ ہیں، دیگر جو حکام ہیں، آئی جی اسلام آباد ہیں، وہ بھی وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ آج بلوچ طلبہ کے حوالے سے بھی کیس ہے۔ اس کے علاوہ جو شیر افضل مروت کے خلاف پولیس نے کارروائی کی تھی، ریڈ کیا تھا، اس سے متعلق بھی عدالت نے جواب جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے، اور یہ چند لمحوں بعد جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اور اس کے بعد عدالت نے یہ رپورٹ مانگی تھی کہ جو بلوچ طلبہ کے حوالے سے کہ لاپتہ ہونے کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے، تو کیوں نہیں آج تک اس کا مستقل جو ہے وہ حل نکالا گیا۔ اب جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ اس حوالے سے رپورٹ پیش کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے گزشتہ سماعت پر عدالت کو یہ کہا تھا کہ جو نئی حکومت ہے اس کو آنے دیں، اور اس کے آنے تک کیس کو ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ نئی حکومت آئے گی، وہ پالیسی بنائے گی، وہ اپنا پالیسی بیان عدالت کے سامنے رکھے گی، لیکن عدالت نے ان کی استدعا مسترد کی تھی اور یہ کہا تھا کہ نگران وزیر اعظم ہی آئیں، کیونکہ وہ بلوچستان سے بھی ہیں۔ اس سے قبل جو نگران وزیر داخلہ تھے وہ بھی بلوچستان سے تھے، ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور اب نگران وزیر اعظم آئے ہیں، ان سے عدالت جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ مانگے گی اور ان سے اس حوالے سے جواب طلب کرے گی۔ جی، اس حوالے سے جواب طلب کرے گی اور رپورٹ بھی مانگے گی۔ اب سے کچھ دیر بعد جسٹس محسن اختر کیانی اس کیس کی سماعت کریں گے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کا یہ کیس ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کو لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں ہائی کورٹ نے طلب کر رکھا ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق یہ کیس ہے جس میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے نمائندے ثاقب بشیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلوچستان اسمبلی کا بھی افتتاحی اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی کے نومنتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس کی صدارت سینئر رکن اسمبلی زمرد خان اچکزئی کریں گے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر جان محمد جمالی کوئٹہ میں موجود نہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے چاروں طرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اسمبلی سیکریٹریٹ میں مہمانوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے آج اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی کے نومنتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس کی صدارت سینئر رکن اسمبلی زمرد خان اچکزئی کریں گے۔